انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جب میں رابطہ کرتا ہوں فون پر اپنے گھر والوں سے تو وہ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تو میں سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ قرآن کے اندر حکم بھی موجود ہے، اور جب میں اپنی آنکھوں سے روز روشن دیکھ رہا ہوں، سورج دیکھ رہا ہوں، تو میں کیسے روزہ کھول لوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم پر لکھا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جو روزہ رکھنے والا شخص ہے وہ اس بھوک کو محسوس کرے، کہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ وہ شہوات سے دور رہے، تمام تر گناہوں سے دور رہے، اور اس روزے کے ذریعے قرب خدا حاصل کرے، یعنی اس کے دل کے اندر تقوی داخل ہو حقیقی طور پر۔ اور جو اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا ہدف رکھا ہے، ہمیں بھی وہی چاہیے کہ اس کو حاصل کریں۔ جس طرح سے آج کل کے دور میں روزہ رکھ کر ہم سو جاتے ہیں اکثر لوگ، اور ہماری پھر آنکھ کھلتی ہے اذان عصر کے بعد، تو تھوڑا وقت باقی رہتا ہے تو ہمیں روزے کی وہ فیلنگز ہی نہیں آتی، تو وہ روحانیت ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مہینے کے آنے کا جو ہدف ہے وہ انسان روحانیت کو حاصل کرے، وہ تقوی کو حاصل کرے۔ آپ کبھی تجربہ کیجئے گا، بعض اوقات ایسی ویڈیوز بھی آج کل آئی ہیں کہ لوگوں نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر رکھی کہ روزے روشن جو ہے، بالکل سورج نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں اور لوگ روزہ کھول رہے ہیں۔ تو ایک واضح احکام موجود ہے، واضح حکم موجود ہے قرآن کے اندر، کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اتم الصیام الی اللیل۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو موطا امام مالک کے اندر حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں روزہ افطار کر کے پھر مغرب کی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے مغرب کی پھر روزہ افطار کرتے تھے۔ جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اور کیونکہ ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ان سے دین لیتے ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شواہد موجود ہیں اہل سنت کتب کے اندر بھی، کہ روزے کا حقیقی ٹائم جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہے، کہ وہ روزے کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نماز کو مقدم رکھو اپنے روزے پر، تو پہلے نماز ہے، روزہ ہے، کیونکہ رات کا لفظ واضح موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک پیٹرولیم کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ اہل سنت سے، اور ان کا جو کام ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے سمندر کے کنارے کے قریب ایک جہاں سے ڈرلنگ ہوتی ہے، پیٹرول نکلتا ہے۔ وہ اہل سنت ہونے کے باوجود جو وقت شیعوں کا ہے اس وقت روزہ کھولتے ہیں، حالانکہ وہ جو ان کی فیلڈ ہے وہ کراچی کے قریب ہی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ افطار جو ہے شیعوں کے وقت کے مطابق کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جب میں رابطہ کرتا ہوں فون پر اپنے گھر والوں سے تو وہ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تو میں سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو لہذا اس لیے میں روزہ نہیں کھولتا، کیونکہ جو حکم ہے وہ ہے آیت کے اندر رات کا، کہ اتم الصیام الی اللیل۔ تو قرآن کے اندر حکم بھی موجود ہے، اور جب میں اپنی آنکھوں سے روز روشن دیکھ رہا ہوں، سورج دیکھ رہا ہوں، تو میں کیسے روزہ کھول لوں؟ تو اس کے علاوہ احادیث بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس معاملے میں جو ہے اختلاف ہے، کیونکہ واحد مکتب ہے، مکتب تشیع، جو رات کا انتظار کرتا ہے، اندھیرا ہونے کا انتظار کرتا ہے، اس کے بعد روزہ افطار کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ پہلے روزہ کھولتے ہیں، اس کے بعد اذان کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، اس کے بعد ان کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے تقریباً نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ واضح حکم قرآن کے اندر موجود ہے، تو اسی کے لیے جو ہے نا وہ اسی یعنی بنا پر ہم اپنا روزہ قرآن کے مطابق کھولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھولتے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے ہمیں دین بتایا، کیونکہ دین کے حقیقی وارث وہی ہیں۔